السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، سیاسی گہما گہمی ہے، انتخابات کی آمد ہے اور بیانات اور الزامات اور تنقید اور شکایات اور شکوے، ان سب کا جو ایک سلسلہ ہے وہ لامتناہی سلسلہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے الزام عائد کر دیا ہے کہ نگراں حکومت سندھ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے رد عمل دیا اور فوری طور پر کڑی تنقید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم جو ہے جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو یہ لسانیت کی بات شروع کر دیتی ہے، جبکہ ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان چیف الیکشن کمشنر سندھ کو عہدے سے برطرف کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو دوسری جانب نون لیگ سندھ میں حلقہ بندیوں کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کرتی ہے۔ سیاسی گہما گہمی ہے۔ پیپلز پارٹی کافی متحرک نظر آ رہی ہے بلوچستان میں، اور بڑے پیمانے پر بڑے الیکٹیبل سے رابطے جو ہیں وہ کافی تیز کر دیے ہیں۔ جبکہ آج ایک اور اہم خبر ہے کہ پی ٹی آئی انٹرا الیکشن کو چیلنج کر دیا ہے۔ اکبر ایس بابر کا یہ کہنا ہے کہ بلے کا نشان خطرے میں ہے۔ سندھ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کو شاید کوئی ڈر ہے یا خوف ہے۔ کیا وجہ ہے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس اتحاد سے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ نون لیگ کا میچ فکسڈ ہے اور ایک اور سلیکشن کے تحت ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور اب ایم کیو ایم نے شکوہ کر دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ کیا ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ؟ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، آج بھی جاننے کی کوشش کریں گے، شاید اس کا کچھ حل آ جائے ہمارے سامنے۔ اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ ریاض مغل صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ فہد علی بٹ صاحب ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ احسان خٹک صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا کہ آپ لوگ پروگرام میں وقت نکال کے آئے یہاں پر۔ پہلے میں بات کرنا چاہوں گی ریاض مغل صاحب آپ سے۔ پیپلز پارٹی اتنا کیوں بیانات الزامات دے رہی ہے؟ نون لیگ اور جو ایم کیو ایم کا اتحاد ہے، تو اس کو کیا خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اتنے بیانات ہیں آپ کے اس کے خلاف؟ بہت شکریہ شمائلہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک یہ سامنے نہیں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا مسلم لیگ اور اس کو ایم کیو ایم کے اتحاد کے بارے میں کچھ بولے۔ ہم نے اب تک کچھ بھی نہیں بولا ہے۔ ان کی مرضی ہے، الیکشن میں ہر ایک کو اتحاد کرنے کی، الیکشن الائنس کرنے کی ہر کو اجازت ہے۔ تو ہم تو ویلکم کرتے ہیں بھائی، بھلے جو ہے نا اتحاد کریں۔ ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں، عوام کے ووٹ پہ یقین رکھتے ہیں، عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے الیکشن میں کوئی بھی اتحاد ہوگا، ہم اکیلے ہی کھڑے ہوں گے۔ سندھ میں ہمیں کوئی انشاءاللہ تعالیٰ بیٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمت دی ہے۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ کراچی میں بھی ہماری پوزیشن مستحکم ہوتی جا رہی ہے۔ کافی ہمارے دوست جو دوسری پارٹیز سے تھے، عوام آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر؟ بالکل ٹرسٹ کریں گے۔ نوجوان قیادت ہے ہمارے بلاول بھٹو کی، تو کیوں نہیں ٹرسٹ کریں گے؟ ان 70 سالہ والے بڈھوں پہ تھوڑی ٹرسٹ کریں گے؟ اچھا، وہ ان کو آزما چکی ہے عوام۔ اچھا، یعنی آپ ایکسپیرینس کو چیلنج کر رہے ہیں سر جی؟ ایکسپیرینس بالکل آپ صحیح کر رہے ہیں، ایکسپیرینس ان کے پاس ہے، لیکن وقت تو دوسرا ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ینگ بلڈ آ جائے، اس کی ضرورت ہے ہمیں۔ پاکستان کو کسی ینگ جنریشن کی ضرورت ہے، جو ہماری جو بگڑی ہوئی نسل کو جو انہوں نے تباہ کیا پچھلے کچھ سالوں میں، ان کو ذرا سدھارنے کے لیے اسی نسل میں سے ایک لیڈر آنا چاہیے، یہ آپ کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہوگا۔ اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر ینگ بلڈ سامنے آتا ہے اور ینگ جنریشن کو وہ درست ڈائریکشن دے دیتا ہے، صحیح سمت دے دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ فہد علی بٹ صاحب، ایم کیو ایم آپ کی اتحادی ہے، ظاہر ہے اب تو کھل کے بات ساری سامنے آ گئی ہے۔ اب ایک طرف تو جو ایم کیو ایم ہے وہ کہتی ہے کہ نگراں حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مفادات کی نگراں ہے۔ آپ نے بھی اعلان کر دیا کہ جی حلقہ بندیوں پہ ہم عدالت چلے جائیں گے، تو مطلب یہ اتحاد تو بڑا اسٹرانگ بنتا جا رہا ہے آپ لوگوں کا۔ تھینک یو شمائلہ، آپ نے پہلے انوائٹ کیا ہمیں میٹرو ون پہ۔ ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ نون کا اتحاد تو کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے۔ اچھا، یہ بیسکلی کراچی کے جو ایریاز آپ نے دیکھی ہے کارکردگی، بلاول بھٹو صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے، 15 سالہ کارکردگی ان کی عوام نے، پورے پاکستان نے دیکھی ہے کہ انہوں نے 15 سال میں کراچی میں کیا کیا ہے اور انٹیریئر سندھ میں لاڑکانہ میں کیا کیا ہے۔ اچھا، تو
یہ مین اتحاد ہمارا صرف عوام کے لیے کہ جو علاقوں میں آپ جا کے دیکھیں گے کہتے ہیں کہ جی یوتھ چاہیے. ان کے تو میرے بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے, اختر جدون صاحب پیپلز پارٹی کے کیماڑی سے انہوں نے شمولیت کی ہے, سردار تھیبو خان صاحب نے شمولیت کی ہے, اور بھی بڑے نام سے ان سے انشاءاللہ یہ کمنگ ویکس نون لیگ میں شمولیت کر لی, نون لیگ میں شمولیت بھی کریں گے. اور ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ جو بات ہے ساری ہماری اتحاد کی, وہ کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں ہے, ہماری کام کے لیے کہ ہم لوگ آئیں گے. اور سندھ کی عوام جو ہے وہ اس ٹائم پہ دیکھ رہی ہے کہ وہ اتنا تنگ آ چکے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میچ فکسنگ ہے, میچ فکسنگ ہے. ان کو جو یہ 16 مہینے ہمارے ساتھ رہے ہیں گورنمنٹ میں, تب ان کو میچ فکسنگ نہیں نظر آیا. اچھا, یہی سوال آپ نے ہی کر دیا ان سے. چلیں, اچھا یہ ٹھیک ہے بات کہ 15 سالوں سے سندھ پہ حکومت ہے, آپ کے بھی تو وزیر اعظم رہے 3 ٹینیور, نواز شریف صاحب کو بھی تو ملا ہے. کیا کیا آپ نے کراچی کے لیے, سندھ کے لیے کیا کیا؟ سارا کچھ پنجاب میں لگا دیا, گرین لائن کا پروجیکٹ دیا ہے, K4 کیا آپ کے سامنے, موٹر ویز دیے ہیں, کراچی میں امن کیا ہے. سر مکمل تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, یہ آدھے ادھورے کام. انشاءاللہ اب عوام دیکھ رہی ہے, کراچی کی عوام, سندھ کی عوام ابھی پیپلز پارٹی کو خیر بات کہنے جا رہی ہے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا اگر ہماری گورنمنٹ آئی تو کام ہمارا قائد کام کرتا ہے, اور وہ کام نظر بھی آتے ہیں ہمارے. اچھا, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کراچی کے عوام کے لیے, سندھ کے عوام کے لیے ہم کام کریں گے. ویسے کراچی کو جن کاموں کی ضرورت ہے وہ زیادہ تر اوپر کے نہیں بلکہ زیر زمین کاموں کی ضرورت ہے. کراچی کے جو مسائل ہیں, مسئلہ ہے, نکاسی کا مسئلہ ہے, ایگزیکٹلی, تو وہ اس کے لیے تو نظر کہاں سے آئیں گے وہ کام, آپ مجھے یہ بتائیں نا, وہ تو پھر سارا زیر زمین چلا جائے گا. نہیں انشاءاللہ نظر آئیں گے, ہمارے کام ویسے بھی نظر آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا احسان خٹک صاحب, بہت شکریہ کہ پہلی دفعہ آپ نے بھی جوائن کیا ہے میرے پروگرام کو. پی ٹی آئی کے انٹرا الیکشن کو چیلنج کر دیا ہے, بڑا اہم بیان آیا ہے اکبر ایس بابر صاحب کا. انہوں نے کہا بلے کے نشان کو خطرہ ہے. ایسے کیسے نشان کو اچانک سے خطرہ پیدا ہو گیا بلے کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ اکبر ایس بابر جو ہے نا وہ کہہ رہے کہ بلے کا نشان خطرے میں, مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اکبر ایس بابر کا کیا تعلق ہے پی ٹی آئی سے. ان کو تو پی ٹی آئی سے, وہ تو بانی ممبر ہیں آپ کے, وہ ممبر تھے ہمارے, بٹ بہت عرصے سے وہ پی ٹی آئی سے کٹ آف ہے, اور ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انشاءاللہ بلے کا نشان نہ خطرے میں تھا نہ خطرے میں ہے, اور انشاءاللہ نہ رہے گا. بلے کے نشان سے تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس پورے پاکستان سے الیکشن بھی لڑیں گے, اور انشاءاللہ وہ ون بھی کریں گے. اور اکبر ایس بابر کی جہاں تک بات ہے جو وہ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی ان کی بات کو کوئی امپورٹنس نہیں دے رہی ہے, اور ہمیں بلے کے نشان کو سیکیور کرنا بھی ہم جانتے ہیں. ہماری آئی ایل ایف کی ٹیمز بھی اس میں لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ میں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس بلے کے نشان سے الیکشن لڑیں گے. جی اچھا, تو لیکن ٹھیک ہے بلے کے نشان سے لڑیں گے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں ان کے ساتھ کتنے لوگ شامل ہو گئے ہیں. تو یہ تو 2 دھڑوں میں نہیں تقسیم ہو رہی ہے آپ کی پی ٹی آئی؟ جی پی ٹی آئی کبھی 2 دھڑوں میں تقسیم ہو ہی نہیں سکتی. ابھی آپ نے حالیہ میں جو چیئرمین عمران خان صاحب نے کال کی کہ بھئی گور صاحب کو چیئرمین نامزد کر رہے ہیں, اس پہ کہیں ایک پی ٹی آئی کے کارکن نے بھی اوور آل پاکستان میں کوئی اس کی مخالفت نہیں کی. پی ٹی آئی عمران خان اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اس میں یہ بالکل پورے پاکستان کے لیے 2 ٹوک پیغام ہے, اس میں کوئی ذرا برابر کوئی شک نہیں. اچھا, پی ٹی آئی عمران خان اس پی ٹی آئی. اچھا, آپ الزام عائد کرتے ہیں موروثی سیاست کی, یہاں تو شخصیت پرستی نہیں نظر آ رہی ہے آپ میں. کس چیز کی؟ آپ صرف ایک ہی لیڈر کو آپ وہ کر رہے ہیں, تو آپ مطلب کیسے ایک طرف اگر آپ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں تو شخصیت پرستی بھی تو اسی کا دوسرا رخ ہے. یہ آپ ہی کے سوال میں آپ ہی کا جواب ہے کہ عمران خان نے جب اس انسان کو چیئرمین کے لیے نامزد کیا جن کا پی ٹی آئی سے کوئی لگ بھگ 1 سال کا تعلق ہے. نہیں ابھی جو آپ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے الیکشن ٹکٹ پہ وہ الیکشن لڑے گور علی, اور جیالے ہیں وہ, اور عمران خان کو پارٹی میں کوئی اور نہیں ملا چیئرمین. دیکھیں عمران خان نے جو فیصلہ کیا پورے پاکستان کو فیصلہ منظور ہے, اور عمران خان نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا, اور الحمدللہ پوری کور کمیٹی بھی متفق ہے. پی ٹی آئی کا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 1 وارڈ لیول کا ورکر وہ بھی متفق ہے. خان صاحب ان کے پاس ایک ایسا قابل لیڈر نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کا چیئرمین بن سکے. ان کو پیپلز پارٹی سے لینا پڑا گوہر علی کو,
جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے. آپ کے ممبر نہیں ہیں گوہر علی صاحب؟ PTI کے ممبر ہیں. ممبر ہیں ان کے وہ تھے. دیکھیں پہلے تو ایسے تو بہت سارے لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے نا سر جی, یہ تو پھر بہت سارے نام سامنے آ جائیں گے جو ادھر سے ادھر ہوئے. وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن میں جو بات آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ شخصیت پرستی میں بھی تو آ رہا ہے نا, کہ آپ صرف عمران خان کو یا چیئرمین PTI جو ہیں ان کو آپ صرف ایک ہی کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارے لیڈر ہیں. یہ کیسے, یہ بھی تو غلط ہے نا. نہیں, خان صاحب نے PTI بنائی, سو PTI کی جو بنیاد رکھی گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم پورا پاکستان جو PTI کا ورکر ہے وہ اسی خان صاحب کے نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. خان صاحب کو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ملک پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے, اور پاکستان کی پوری یوتھ, پاکستان کی عوام اس ٹائم خان صاحب کے کال پہ لبیک کہتے ہوئے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. مغل صاحب, یہ پیپلز پارٹی جو کہتی ہے کہ نون لیگ نے میچ فکس کر دیا ہے اور ایک اور سلیکشن ہونے جا رہی ہے, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, تو یہ کیا خوف ہے, کیا چیز ہے ایسی؟ یہ اتحاد سے کوئی خوف زدہ ہے؟ کوئی خوف زدہ نہیں ہے. الیکشن کا موسم ہے, الیکشن میں ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا الزام تراشی کرتا ہے, تو یہ تو عام روٹین کی بات ہے. یہ فلیور ہے, یہ فلیور ہے. اچھا, ہاں, یہ ہوتا رہتا ہے. ظاہر ہے یہ ان کے خلاف کچھ کہیں گے, وہ ہمارے خلاف کچھ کہیں گے. یہ تو صاحب بلاول صاحب ہمت کریں نا, عوام کو بتائیں وہ خوف زدہ کیوں اپنی 15 سال ناکامی کی وجہ سے. نہیں, کوئی ناکامی نہیں. کس چیز کی ناکامی ہوئی ہے بھائی؟ آپ کو 16 مہینے میں اس نے فارن پالیسی آپ کو درست کر کے دی. چھوٹے بچے نے آپ کی کیا فارن پالیسی کر دی تھی خان صاحب نے کہ کوئی. اچھا, یہ اسی چھوٹے بچے کی بات کرے جو ابھی ناراض ہو کے دبئی میں بیٹھے تھے. نہیں, کوئی ناراض نہیں ہوا تھا, دونوں ساتھ کھڑے تھے کوٹیا میں. یہ کوئی ناراضگی کے باپ بیٹے کے بیچ میں, ہم سندھیوں میں تو یہ ہے ہی نہیں, سندھ میں رہنے والے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دیکھیں آپ, یہ ظاہر ہے اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے, پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, ظاہر ہے اختلاف رائے ہوتی ہے. پھر آگے ٹریک پہ آگے اسی پہ کہ بھائی نوجوان قیادت کو آگے لانا ہے. ٹھیک ہے, نوجوان قیادت کو آگے لانا ہے, اگر پاکستان کو جو ہے نا آگے لانا ہے. اچھا, کسی پارٹی میں اگر نوجوان قیادت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ امیدوار ہی چھوڑ دے؟ نہیں, امیدوار کیوں چھوڑے, لیکن جو پرائم منسٹر کے لیے جو کینڈیڈیٹ ہو تو کم سے کم نوجوان دو. تو وہ پیپلز پارٹی میں جسٹ نوجوان یہ بلاول بھٹو ہی بچے تھے اور کوئی نہیں تھا پورے پاکستان میں. بالکل بلاول ہی. لیکن سوال تو اٹھتا ہے مغل صاحب اس چیز کا, یہی کہ اور بھی تو ینگ جنریشن کا پیپلز پارٹی کا چیئرمین الیکشن ہو, دوسرا جو آئے گا تو دوسرا آئے گا. اس وقت چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, وہ تو ڈیفینیٹلی وہی پرائم منسٹرشپ کا کینڈیڈیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا فہد علی بٹ صاحب, آپ کا زیادہ ہولڈ مسلم لیگ نون پنجاب کو ہمیشہ فوکس کرتی تھی, سندھ کی طرف تو اس نے بہت کم دھیان دیا, یہ تو ہے, فیکٹ ہے یہ. اب جب آپ سندھ کی طرف آئے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کو ٹارگٹ کیا, کیا بیانیہ کیا بنایا ہے الیکشن کے لیے, کیا آپ عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے یا ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے؟ صرف پانی دیں گے اور سیوریج کے مسائل حل کر کے آپ سارے ذمہ داریوں سے سائڈ ہو گئے؟ تھوڑا فہد بھائی نے جیسے کہا کہ K4 دیا ہے, یہ K4 موٹر وے ہے, یہ وہی ہائی وے کو دوبارہ اس کو تھوڑا ریپیئر کر کے کھڑا کر. سر K4 پانی کا جو منصوبہ ہے نا اس کے بارے میں بات ہے. جی جی, وہ کام ابھی مکمل کچھ بھی نہیں ہوا ہے, بالکل مکمل کچھ بھی نہیں. جی فہد صاحب کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ کی دوبارہ؟ جی, میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں, آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کراچی کے عوام, اب جیسے لوگ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں, تو وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے, انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کا کیا بیانیہ ہے, نون لیگ کراچی والوں کے لیے کیا لے کر آ رہی ہے الیکشن میں, کیونکہ ابھی تک کوئی بھی سیاستدان الزام, تنقید, شکایت اپنی جگہ, کراچی کے عوام کے مسائل کی طرف کسی نے بات نہیں کی ہے. بالکل نہیں کی ہے, لیکن ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمیشہ کراچی کے لیے, ان کے دل میں درد ہے اور ہمیشہ انہوں نے کام کیا. درد سے مسئلہ حل نہیں ہوتا نا, درد تو خود ایک مسئلہ ہے. کراچی میں انہوں نے امن بھی کیا ہے, میاں نواز شریف صاحب نے ہی کیا ہے اسی کراچی میں. اچھا سر, ابھی بیچارہ پولیس اہلکار وہ لٹ گیا, مطلب یہاں تو مسئلے مسائل. پیپلز پارٹی کی نا, یہاں 15 سال سے گورنمنٹ ان کی ہے پیپلز پارٹی کی. سر 16 مہینوں سے تو نگراں آپ کے شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, تو انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا ان 16 مہینوں میں؟ بالکل کیا ہے, یوتھ پروگرام لے کر آئے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم لے کر آئے ہیں, انٹیریئر سندھ میں زمینیں دی ہیں. پورے پاکستان میں میاں نواز شریف صاحب نے کبوتر بھی اڑائے ہیں. دیکھیں وہ عوام, وہ جو کبوتر اڑانے والی بات کر رہے ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب کو ویلکم کیا پورے پاکستان کی یوتھ نے. اچھا,
ٹھیک ہے. اور کیسے ویلکم کیا پاکستان کی یوتھ نے اگر کیا تو اس کا مطلب ہے کہ بلاول صاحب نے بھی کیا ہے. وہ تو بھائی نے فرمایا نا کہ بلاول صاحب اکیلے یوتھ میں ہیں, پیپلز پارٹی میں پوری پاکستان کی یوتھ اس کے ساتھ ہے بھائی. ٹھیک ہے. دیکھیے گا اگلی الیکشن. اچھا بلاول صاحب اتنے خوف زدہ ہیں, وہ ہمت سر کریں آپ نا تین پارٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں اور تینوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام یوتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. مطلب کراچی میں دیکھیں یوتھ, دیکھیں یہ میاں نواز شریف صاحب سے خوف زدہ ہے پیپلز پارٹی. کوئی خوف زدہ نہیں ہے. دیکھیں دعوے ہر کوئی کرے گا شمائلہ میم, دعوے ہر کوئی کرے گا, لیکن یہ پروف ہے کہ کراچی انصاف یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ آپ کے پروگرام میں بیٹھے. دیٹ مینز کہ یوتھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, خان صاحب کے ساتھ ہے. اچھا, اور یہ یوتھ ہی سے خوفزدہ ہے پورے پاکستان میں. معذرت کے ساتھ آپ تینوں نے یوتھ کو آپ نے فوکس کر لیا ہے, تو باقی بیچارے کہاں چلے جائیں؟ باقی ہے کیونکہ باقی بھگت چکے ہیں ان کے 15 سال 20 سالوں سے, اور وہ سب کو دونوں کو, میں آپ کی بات بھی کر رہا ہوں, وہ دونوں کو بھگت چکے. یوتھ نے, بزرگوں نے, ماں بہنوں نے, سب نے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے. روپے کا پیکیج اعلان کیا, یوتھ کو پاگل بنایا, کراچی کی عوام کو پاگل بنایا, کچھ نہیں دیا, کچھ نہیں دیا, صرف ڈرامے. ٹھیک ہے, یہ بات پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہے پی ٹی آئی کے رہنما, ایک عہدیدار بیٹھے ہوئے ہیں. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور بریک پر جانے سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ 1100 ارب کا پیکیج تو دے دیا چیئرمین پی ٹی آئی نے, سابق وزیر اعظم جو تھے, لیکن کراچی کو دیا کچھ نہیں, ملا کچھ نہیں. بات کر لیتے ہیں, احسان خٹک صاحب جواب دیں آپ اس سوال کا. جی, جس طرح کراچی کی ہم بات کر رہے ہیں, پورے پاکستان میں اس طرح کے ڈیفرنٹ پروگرامز تھے, اور اس پہ نہیں صرف کراچی کو بتا دیں نا, کراچی کے میں بتا رہا ہوں, اس پہ ہم نے اپنا ایک کارڈ ٹائپ بنایا پورے کراچی کے لیے کہ 101 جو عمران خان صاحب کے پورے پاکستان میں کام تھے, اور اس میں اسپیشلی کراچی میں جو منصوبے تھے اس سے ہم عوام کو آگاہ بھی کریں گے, اور ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے, بتائیں گے کہ خان صاحب نے کیا کیا پروجیکٹس کیے. اور نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی کے دور میں کراچی کے لیے اسپیشلی جو بھی کام ہوئے وہ خان صاحب کی سربراہی میں ہوئے. اس سے پہلے بتائیں مجھے یہاں پر گرین بس کا پروجیکٹ بھی خان صاحب کے دور میں ہوا. میاں نواز شریف کا پروجیکٹ تھا باتوں سے, کوئی امپلیمنٹ اس پہ نہیں ہوا. امپلیمنٹ جو ہوا, اگر کراچی سرکولر ریلوے کی ہم بات کریں تو وہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہوا ہے. آپ جو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تھا وہ انفارچونیٹلی گورنمنٹ ہماری ختم ہوئی. ہمارے ٹارگٹ ہے کراچی میں گرین لائن کی بھی کوئی, نواز شریف نے وہ نہیں رکھی پروجیکٹس نا, نواز شریف نے جو کیے وہ بھی سب کے سامنے. صرف اتنا بتائیں آپ, صرف مجھے وہ پروجیکٹ بتائیں جو مکمل طور پہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جس کا افتتاح ہوا, اور وہ عوام جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے اس سے. کراچی کے لیے خان صاحب کی ہدایت پہ بجلی ایکسٹرا ملی, بالکل ملی ہے. 300 میگا واٹ کراچی کے لیے ایکسٹرا دی. اچھا, جو کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی وہ 300 جو تھی وہ ختم. 300 یونٹ کا کوئی اسکیم دی, 300 میگا واٹ دیا تھا کراچی کے لیے ایکسٹرا. 300 میگا واٹ کی بجلی خان صاحب کے دور میں دی. وہ جیسے شہباز شریف صاحب آئے, مقبولیت کھو چکی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی کام نہیں. نون لیگ مقبول ہے الحمدللہ, ماشاء اللہ. جی جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, نون لیگ بہت مقبول ہے. پہلے اگر 100-150 لوگ برا بھلا بولتے تھے, آج الحمدللہ 500 کہتے ہیں, سو بہت مقبول ہے. پی ٹی آئی مقبول ہے, بہت مقبول ہے, ہم مانتے ہیں مقبول ہے. سب کی عوام آزادی کے لیے سنجیدہ ہے. بندہ ٹی وی پہ آگے بولتا ہے میں نے توبہ کی پی ٹی آئی سے اور میں جان چھڑا رہا ہوں, عمران خان جو ہے نا بہت ہی غلط آدمی تھا, اس لیے مقبول ہے, اس بات میں مقبول ہے. باقی کسی کام میں کوئی مقبولیت نہیں ہے. یہ ہمارے چیئرمین. اچھا, یہاں آپ نے ویسے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ آمنے سامنے ہے ناظرین, لیکن پروگرام میں دونوں ایک ہو گئے. ایگزیکٹ, یہ ایک تھے, ایک ہے اور ہمیشہ رہیں گے. مفادات ایک ہے, انہوں نے کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے کام نہیں کرنا ہے. یہ دیکھیں, آپ نے دیکھا نا, آپ میاں نواز شریف کے کام ہٹا دے تو پاکستان میں کچھ رہتا ہی نہیں ہے. کرتوت ہٹا دے, اگر کرتوت کون سے جو بھی پورے پاکستان میں کیے. سر جی عمران صاحب نے ایک پروجیکٹ کو عمران خان کا بتا دیں کیا کیا انہوں نے. عمران خان نے آپ کے اور میرے جو جیب میں NIC پڑا ہوتا ہے اس پہ 10 لاکھ کا علاج ہمارے لیے ہوا. ہمارے جو گورنمنٹ میاں نواز شریف نے نکالا تھا, اس نے پھر چینج کیا. یہ اب قیامت کی آخری نشانی نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صحت کارڈ لائیں. بھائی عمران خان کے دور میں ہوا, سر عمران خان صاحب کے دور میں ہوا. بہت سارے
نون لیگ کے سپورٹر اور ووٹر بھی اس میں آتے تھے, جو لنگر خانوں کا انتظام تھا اس میں آتے تھے, پناہ گاؤں میں بہت سارے غریب لوگ آتے تھے, اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ووٹر بھی آتے تھے. ہم ویلکم کرتے تھے کیونکہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. ہماری یوتھ ملک کو جی ڈی پی آپ کی کیا رہی جب آپ نے اپنی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, وہ کہاں پہ لا کے کھڑی کر دی یہ 14 پارٹیوں نے جو آج آپس میں لڑ رہے ہیں. انہوں نے 1.5 سالوں میں کتنا بیڑا اس کا ستیہ ناش کر دیا. 6 سے ہم کتنے پہ آئے, مائنس میں ہم جا رہے ہیں ابھی. یہ تمام جو پارٹیز تھی خان صاحب کے علاوہ, کیونکہ دیکھو یہ سوچ رہے تھے کہ خان صاحب اگر آئے دوبارہ انہوں نے پرائم منسٹر بن جانا ہے, انہوں نے ایک ملک کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ پورے پاکستان کو سمجھ آ جانی ہے کہ اصل جمہوری حکومت اس کو کہتے. سو یہ تمام اکٹھے ہو گئے. آج الیکشن لوگوں کو دکھا رہے کہ ہم الگ الگ ہیں, بٹ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایک تھے, ایک ہے اور ایک رہیں گے, کیونکہ مفادات کی جنگ ہے. ہم تو ملک پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, سب کو پتہ ہے. پاکستان کی یوتھ چھوڑ دیں, ان کی پارٹی کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, سب پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, سب پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب یہ اجازت کیا ہوتا تو جب اجازت نہیں مل رہی ہے ہمیں پارٹیوں کی کہ آپ نے جلسے جلوس آپ کرے, ان کے لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ بھی نہیں مانگ رہے, ہم جسٹ فیلڈ مانگ رہے. لیول کرنا ہم بہتر طریقے سے جانتے ہیں, لیکن ہمیں موقع تو ملے. عوام کھڑی ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, وہ ترقی کی راہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف پورے پاکستان میں. آپ نے دیکھا مینار پاکستان میں میں نے وہ 6 بندوں کو دیکھے جو پیچھے سے کبوتر اڑا رہے تھے, اس کے علاوہ تو ہم نے نہیں دیکھا عوام کو اتنا. آپ کے سامنے پورے پاکستان سے لوگ کہتے ہیں, پورے پاکستان کہتے ہیں کہ جو بندہ بلاول بھٹو کا جو جلسے ہو رہے ہیں, اور بلوچستان میں جو آپ بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں, کوئٹہ کا جلسہ ہوا, بہت بڑا جلسہ ہوا پیپلز پارٹی کا, تو بہترین جلسہ ہوا. یوم تاسیس ہم نے اس مرتبہ کوٹیا میں منایا, اللہ کے حکم سے بڑے شاندار طریقے سے وہاں پر ہوا. اچھا, یہ تو آپ سمجھ رہے کہ وہاں پہ اسٹرینتھ ہے, اسٹرینتھ ہے, کیوں نہیں ہے اسٹرینتھ ہے, بالکل بلوچستان میں اسٹرینتھ ہے. مسلم لیگ میں جو گئے ہیں بندے, ان کی تو جو جاتے ہیں اپنے اینکر پرسن باہر لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. جو نون لیگ کو جو ابھی آئے ہیں, جوائن کیا ہے سردار, وہ ان کے بالکل خلاف ہیں. اچھا سر, خیال رکھے ایسے نہ ہو کہ آپ لوگ ادھر لڑ رہے اور وہ آپس میں ایک ہوئی ہو, اس بات کا بھی خیال رکھے. ان کو منٹوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے. بلوچستان میں آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے؟ بلوچستان میں الحمدللہ میں ہم نے سیٹیں لی ہیں وہاں پہ, اور اس آزاد امیدوار بھی ہمارے پاس آئے تھے, اور ہم وہاں کی 2nd پوزیشن پہ تھے. اچھا, یہ تو سیاسی معاملات ہیں نا. دیکھیں کس کے پاس کتنی سیٹیں تھیں, کس نے کتنا عرصہ کام کیا, کارکردگی, پرفارمنس, وہ کہاں ہے؟ اگر پاکستان میں آپ لوگ جتنا انرجیٹیکلی بیانات دیتے ہیں, اگر آپ لوگ اس انرجی لیول سے کام کریں تو پاکستان کا تو نقشہ ہی بدل جائے گا. تو پاکستان کسی بھی کنٹری کی کوئی ترقی اگر آپ نے دیکھنی ہو, آپ نے اس کی جی ڈی پی سے اندازہ لگا دینا ہے. جی ڈی پی کہاں تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں؟ اچھا, ابھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 60,000 سے اوپر چلا گیا, 100 انڈیکس. تو ابھی اعتماد بحال ہوا ہے نا انویسٹرز کا. کن پہ؟ نگراں سیٹ اپ پہ اعتماد کیسے بحال ہو گیا ہے؟ بحال ہوا ہے نا, تو 62,000 پہ چلا گیا ہے اسٹاک ایکسچینج. آپ بتائیں. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب 2013 میں جب چارج لیا, پیٹرول کہاں تھا, مہنگائی کتنی تھی, انہوں نے مہنگائی کی کمر توڑ دی. سر جی تو 2008 کی بات کر لیتے ہیں, اگر 2013 کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی تو تب تو پیٹرول اور کم تھا. دیکھیں نا, لیکن 2017 تک آپ دیکھ لیں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دیا میاں نواز شریف صاحب نے. اس کے بعد خان صاحب آئے, خان صاحب نے صرف تنقید کی ہے, الزام. خان صاحب آئے ہیں کرونا جیسے کرائسس میں, ان کے 2 کیسز ختم ہو گئے ہیں. انہوں نے ایک ہی بات بولی تھی, میں اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو دیکھ لیں آپ کے سامنے. اچھا, تو انہوں نے اللہ پہ چھوڑا, اور وہ کیسز جو تھے وہ آپ کے سامنے. اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں پاکستان تب آؤں گا جب مجھے لکھا ہوا کوئی فیصلہ جو میں لکھوں وہ ہوگا. نہیں, تب آؤں گا. بات نہیں ہے. تو وہ دوائی لینے گئے تھے, پھر آئے کیوں نہیں؟ دوائی کے لینے آپ کی منسٹر نے خود رپورٹ پیش کی ہے, اس ٹائم گورنمنٹ آپ کی تھی, 4 سال بولا کہ یہ بیمار ہے. 1 ہفتے کی چھٹی, تو 1 ہفتے کی چھٹی کے لیے کہا تھا. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا جواب آپ دینا مشکل ہو جاتا ہے, یا شاید یہ دے سکتے ہیں. یہ 25 سال سے اس طرح جوابات دیتے ہیں. ان کے خاندان, شریف خاندان کی 3 نسلوں کا احتساب ہو چکا ہے, اور الحمدللہ وہ سرخروب ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی بھی سرخرو ہو گئی ہے. سائیکل کے کاروبار سے احتساب سٹارٹ ہوا تھا, ایون فیلڈ ریفرنس تک ہوا ہے ماشاءاللہ. وہ آپ کے سامنے دیکھ لیں, میرے سامنے پنچر کی دکانیں تھی, پنچر کی دکانیں تھی ایون فیلڈ میں, انہوں نے وہ کیا اپارٹمنٹ لیا. خدا کو مانے, انہوں نے وہ کہتے کہ میرے والد دیہڑیدار مزدور تھے. دیکھیں یہی جو بات, لوہار مل تھی, جو بات میں آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ میں ایک غریب باپ کا. احسان صاحب دیکھیں میری بات سنیں,
بادشاہ میری بات سنیں, یہ جو آپ لوگ الزامات کی سیاست کرتے ہیں نا, اس سے تھوڑا سا باہر نکل کے آئیں. دیکھیں مہنگائی ہے, عوام ابھی آج کی خبر ہے بجلی پہ ریٹ بڑھ رہا ہے, گیس پہ ریٹ بڑھ رہا ہے, عوام شدید پریشان ہے. ٹھیک ہے آپ لیکن جو ریٹس ہیں وہ تو بڑھ رہے ہیں نا, جو عوام کی سہولیات ہیں وہ تو کم ہو رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں وہ پرابلم ہے, اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کا بیانیہ کہاں ہے کہ آپ عوام کو ڈیلیور کریں گے؟ بالکل ہمارے قائد آئے ہیں نا میاں نواز شریف صاحب نے یہی تو بیانیہ دیا ہے کہ انشاءاللہ میں مہنگائی کی دوبارہ کمر توڑ دوں گا. جو انہوں نے اپنی ماشاءاللہ 16 مہینوں میں مہنگائی کی شرح کہاں 40% مہنگائی کی کمر ٹوٹے نہیں ٹوٹے ان کے کمر میں درد نکل جانا ہے جب یہ پتہ لگ جائے گا کہ خان صاحب باہر رہیں گے. آپ دیکھ لیجئے, آپ بھی دیکھ لیں, آ جائیں. چلے آپ میاں نواز شریف صاحب نے تو کہا ہے مجھے انتقام کی سیاست ہی نہیں کرنی, مجھے کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے. صرف وہ 5 سال لندن میں کام کرنے گئے تھے. پیپلز پارٹی کا کیا بیانیہ آیا ہے؟ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ایم کے امیدوار ہیں اور ساری یوتھ ان کے ساتھ ہے, تو کیا بیانیہ لے کے آئے؟ پیپلز پارٹی کی وہ تو کہتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہونی, مفاہمت کی سیاست ہوتی ہے, ہماری عوام کی خدمت کے لیے ہماری سیاست ہوتی ہے. الائنس بنانا یہ ہمارا وہ نہیں, اس کے پیچھے اقتدار کے یعنی مفاہمت میں اگر آپ کو اتحاد بنانا پڑے تو آپ بنائیں گے الائنس؟ بالکل بنائیں گے. کہ پاکستان کے فیور میں ہوا, پاکستان کے حق میں ہوا تو الائنس بنیں گے, ضرور بنیں گے. کیوں نہیں بنیں گے؟ پہلے بھی بنے, نہیں بنائے ہم لوگوں نے, کراچی لیول پہ بنائے ہیں, ملکی لیول پہ بنائے ہیں, تو اتحاد تو بنتے رہتے ہیں. ٹھیک, تو اس وقت بعد دیکھا آپ نے 16 مہینے میں. تو پھر آپ کو برا تو نہیں ماننا چاہیے کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اتحاد بن گئی ہے؟ تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے ہم لوگوں کو. ایم کیو ایم کیوں کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریے نگراں حکومت, یہ کیوں کہتی ہے؟ یہ پرسیپشن کیسے بن گیا؟ خامخواہ کا دیکھ, گورنر ان کا بیٹھا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ ان کا بیٹھا ہوا ہے, وزارتیں ساری ان کے پاس ہیں. کن کے پاس ہیں؟ ابھی تو نگراں سیٹ اپ چل رہا ہے. نگراں سیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں نا. موسٹلی کون وزیر اعلیٰ کون ہے, گورنر سندھ کون ہے, سب انہی کے ہی ہیں نا. یہ ان کو ابھی خوف زدہ ہیں, ابھی یہ اس کے شکار بن ہو گئے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں. سر لوگوں کو ایک اور شکایت ہے فہد علی بٹ صاحب کہ غزہ پر کوئی فرسٹریشن کا شکار ہو گئے. ابھی انہوں نے اس پہ اتر آئے ہیں کہ 40 سال سے ہم لوگ. میاں نواز شریف صاحب نے غزہ پر کوئی بیان نہیں دیا. بالکل دیا ہے غزہ پہ بیان, وہی چھوٹا سا بیان, ایک مذمتی بیان. کیا مطلب آپ دیکھیں نا, جے یو آئی فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, سراج الحق صاحب بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, لیکن ہمارے پیپلز پارٹی اور نون لیگ بالکل خاموش ہے. نہیں خاموش ہے. ہمارے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب نے بھی احتجاج کیا, باقاعدہ اسرائیل کا جھنڈا بالکل فلیگ یوں پھاڑا ہے اور میڈیا ٹاک کرتے ہوئے. اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جس دن پاکستان پہلا قدم رکھا انہوں نے پہلی بات اور پہلا جھنڈا ہی فلسطین کا لہرایا یوں, اور انہوں نے اسی ٹاپک پہ بات کی ہے. اچھا, اور دوسرا ان کا یہی بیانیہ تھا کہ جی مجھے کوئی انتقام کی سیاست نہیں کرنی, عوام پریشان ہے اور انشاءاللہ میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں اور عوام کو ریلیف دوں گا, مہنگائی کی کمر توڑوں گا, انشاءاللہ عوام اعتماد کرے گی. تو عوام نے اعتماد کیا, ان کا ویلکم بھی کیا. اس ٹائم پہ سندھ کی بھی عوام میاں نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے, اسی لیے بلاول بھٹو صاحب کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں. 8 فروری کے بعد بولیں گے کہ مجھے کیوں بلایا. اچھا, ایک نیا جملہ سامنے آئے گا. اچھا, کہ مجھے کیوں بلایا. پہلے تو کہا نا مجھے کیوں نکالا. پیپلز پارٹی ابھی عوام کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا سکتی. عوام اب کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگے گی. یہ بہت باشعور عوام ہو چکی ہے. 15 سال سے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے, کراچی کو بھی, سندھ کی عوام کو بھی. سر آپ کو بھی 3 ٹینیور ملے تھے, آپ ان پہ یہ 3 ٹینیور کا 15 سالوں کا نہیں بول سکتے آپ. تو ہم نے کام تو کیا ہے نا. کام کیا, یہی تو رونا ہے کہ کام کدھر نظر آ رہا ہے. کام تو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو. ایٹ لیسٹ دوسری جماعتوں سے تو بہتر ہے نا پاکستان مسلم لیگ نون. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ سراج الحق صاحب نے کہہ دیا ہے, 1100 ارب میں انہوں نے ایک کوئی سراج الحق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تینوں پارٹیوں, یہ تینوں پارٹیاں دیکھیں آپ کو موٹر ویز دیے, حیدرآباد سکھر موٹر ویز دیا ہے. سراج الحق صاحب نے کہہ دیا ہے کہ تینوں جماعتیں ذمہ دار ہیں پاکستان کی معیشت, معاشی اور سیاسی تباہی کی. آپ بتائیے کہ کتنا اتفاق کرتے ہیں آپ اس سے, اور کیا آپ اس کا جواب کیا دیں گے؟ میں اگر پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت کی بات کروں تو جی ڈی پی آپ تمام کے سامنے تھی کہ 6 پہ ہم جی ڈی پی لے کے گئے, اور کتنے مشکل میں لے کے گئے. اس میں 2 سال 2.5 سال کرونا کے کرائسس میں گزرے, اس کے باوجود الحمدللہ جی ڈی پی 6% تک گئی. اس میں چھوڑ کے گئے کورونا کے فنڈز کہاں گئے. کون کورونا کے فنڈز کہاں گئے؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ, وہ جو
یہاں پہ ملوں میں جو آٹا وہ چوہے لے کے کھا رہے تھے 3 ارب کی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہاں, کس کی بات کر رہے ہیں؟ فنڈز آئے الحمدللہ پورے فنڈز لگے, پورے کے پی کے پنجاب میں, انٹیریئر سندھ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بالخصوص پورے ملک میں, اگر ہم پوری دنیا میں اگر ہم بات کریں, پاکستان میں جس طرح خان صاحب کی سربراہی میں ہم نے کرونا کو ماشاءاللہ ہینڈل کیا, پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. اور وہ خان صاحب کا ایک بولڈ سٹیپ تھا جو خان نے اٹھایا, اور الحمدللہ پاکستان نے بہترین پرفارم کیا کرونا میں. ہم نے اپنی جی ڈی پی کی گروتھ بھی اچھی بڑھائی, اور جو بھی کرونا میں پورے پاکستانی کے لیے میں شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کو بولا تھا کہ اس چیز کے اوپر ہم عوام کے دکھ درد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں عوام کا درد ہے, ہم پاکستانی ہیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن خان صاحب اچھا, شہباز شریف کا اس وقت ساتھ رہنے کا اتنا میننگ فل تھا. شہباز شریف کا اس وقت شہباز شریف کا ساتھ میں رہنے کا اتنا میننگ فل تھا, جس طرح وہ باغ میں وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے, اس کی کوئی ویلیو ہوتی نہیں ہے. آپ کی بات سنیں گے, آپ کی گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین, وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ریاض مغل صاحب, فہد علی بٹ صاحب, احسان خٹک صاحب, اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور نقطہ نظر ہر گیسٹ اپنا یہاں پر ظاہر کر رہا ہے, اور گیسٹ کی آرا سے جو ادارے کا تعلق ہے وہ بہرحال نہیں ہوتا, اپنی اپنی آرا اور اپنے اپنے نقطہ نظر سے یہاں پر بات کی جا رہی ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے عوام کے مسائل کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے, صرف الزامات کی سیاست ہے, تنقید کی سیاست ہے. خورشید شاہ کہتے ہیں نون لیگ کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے اتحاد کر لیا. احسن اقبال کہتے ہیں ہمیں 1997 کے دور میں دھکیلا جا رہا ہے. سینیٹر وقار مہدی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم دھاندلی کے لیے فری ہینڈ چاہ رہی ہے, کراچی کے عوام سے خوفزدہ ہے. جاوید حنیف کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ پر قابض ہے, سیاسی بدماشی نہیں کرنے دیں گے. مطلب یہ جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی کا ہے, یہ کیا رنگ لے کے آئے گا انتخابات میں؟ مغل صاحب, ابھی ہمارے بلاول صاحب تو فیوچر کا پروگرام دے رہے ہیں نا, زرداری صاحب اس دن حامد میر کے پروگرام میں بیٹھے تھے, فیوچر کا بتا رہے تھے نا کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے, ایگریکلچر کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اور چیزوں پہ اس نے بات کی. تو یہ تعمیری کام بتائیں گے, صرف تنقید برائے تنقید نہیں ہوگی. ہم نے کراچی میں کام کیا ہے, ابھی بھی کراچی میں کام ہو رہے ہیں. ڈیفینس میں دیکھیں آپ, سی بی سی میں کتنے کام ہو رہے ہیں, اور یہاں آپ کے جو کہہ رہے ہیں ہمارا روڈ یہ صحیح نہیں ہے, یہاں پر بھی آپ کی یلو لائن بن رہی ہے. کراچی میں بے انتہا کام پیپلز پارٹی نے کیے ہیں, انڈر پاسز, اوور ہیڈ برجز, ہاسپٹلس, پارکس. وہ لیک ہوتا ہے انڈر پاسز, نہیں ایسی بات نہیں ہے. جو کام ہے دوسرے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی کھڈا ہوتا ہے, کبھی ٹرک اندر گیا ہوتا ہے سڑک کے اندر. اچھا, یہ تو لاہور میں بھی وہ تھا, بارشوں میں پوری جو انڈر پاس تھا وہ دھس گیا تھا, ایسا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جان بوجھ کے کرتے شہباز شریف صاحب, کراچی کے حالات بہت, تاکہ ان کو وہ لانگ شوز پہننے کا موقع ملے. میں متفق نہیں ہوں آپ کے, جب ہمیشہ آپ کہتے ہیں کراچی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. نواز شریف ووٹ کے تقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کا میچ عوام کے ساتھ. خورشید شاہ صاحب نے کہہ دیا, ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ انہوں نے کہہ دیا کہ نون لیگ کے پاس کوئی اتحاد کے علاوہ راستہ ہی نہیں تھا, اس لیے ایم کیو ایم سے اتحاد کیا, ورنہ کراچی میں نون لیگ ہے نہیں کہیں. یہ خورشید صاحب نے کیوں نہیں ہے؟ ہم نے یہ بتایا مجھے, یہ کیا کہتے ہیں 2015 میں 21 چیئرمین تھے ہمارے, 100 پلس کاؤنسلر تھے. ایم کیو ایم کو کیوں اتحاد کی ضرورت پڑی؟ سیکنڈ پوزیشن پہ تھے ہم بلدیات میں 2015 میں. سر 2023 چل رہا ہے سر, آپ 10 سال پہلے کی بات کو چھوڑیں, اسے سبق ضرور سیکھیں, لیکن آپ اس کی مثال ابھی کیسے دے سکتے ہیں سر؟ ابھی تو سچویشن خاصی مختلف ہے. عوام تنگ آ گئی نا پیپلز پارٹی سے, اسی لیے تو نون لیگ کے لیے اسپیس آ گیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے جو 3.5 سال تھے وہ وینشڈ ہو گئے, وہ اب بالکل. آپ دیکھ لیں, پوچھیں نا 1100 ارب کہاں ہیں وہ. سر 1100 ارب کے علاوہ بھی کچھ بات کی جا سکتی ہے. جی بالکل, وہ ہوئے, اس میں کام بھی ہوئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ نون لیگ اور ایم کیو ایم کا جو ہے نا دوبارہ ہو رہے ہیں, الیکشن میں ساتھ جائیں گے, سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نون لیگ پہ اس وقت جو ان کا گزر رہا ہے وہ کسی اور کے ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں. اچھا جی بالکل. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو ان کے یہ انہوں نے کہا
کہ ان کو جو ہے نا اتنے اختیار نہیں ہے کہ ایک ایم پی اے بھی خود الیکٹ کریں, ایک ایم پی اے کا نام بھی خود دے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے. سو ان کے پاس کہیں اور سے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں, ان کی وہ ڈورے کوئی اور ہلا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایم کیو ایم کا کیا حال ہے. سو یہ دونوں سیم ہی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں, دونوں کو سیم ہی جگہ سے جو ہے نا اطلاع موصول ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے آپس میں بیٹھ جانا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے. ان کا کراچی میں کوئی حال نہیں ہوگا, آپ الیکشن میں دیکھ لیجئے, ان کو لانچ کیا جا رہا ہے پورے کراچی میں, لانچ کیا جا رہا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ پہ. پریشان ہے, اسی لیے پاکستان مسلم لیگ نے طے کر لیا کہ اب اپنے کام کرنا ہے. پیپلز پارٹی نے پہلے کیا میئر کراچی ہمارا جیالہ مرتضی, حیدرآباد کا میئر. اس کا مطلب ہے کہ کراچی کی عوام جو ہے وہ اعتماد کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اس نے میئر منتخب. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اعتماد ہو رہا ہے جبھی تو گٹروں میں بچے گر رہے ہیں. کوئی بچہ نہیں گر رہا ہے, ظاہر اتنا بڑا میٹروپولیٹن کیسے نہیں گرا. آپ کے جو ڈپٹی میئر صاحب سلمان مراد صاحب, ان کی یو سی میں 2 بچے لوگ اب تک کی اطلاعات کے مطابق, ایک اندازے کے مطابق 60 ڈپٹی میئر صاحب کی یو سی میں گڈاپ میں 2 بچے گٹر میں گر کے مر گئے. فیکٹس دیکھیں کہ کیسے ڈھکنے یہ چوری ہوتے ہیں, کون چوری کرواتا ہے. ایک تو سر پورا ہولڈنگ گر گیا, وہ بیچارہ وہ جاتے ہوئے وہ ختم ہو گیا, وہ بچہ آفس سے جو 900 والا ڈھکن 2700 روپے میں بن رہا ہے, وہ 2 دنوں میں چوری ہو جاتا ہے, بچہ اس میں گر کے مر جاتا ہے, اور یہ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. کل بھی ہوا ہے, کل بھی ایک واقعہ ایگزیکٹلی, اور 2 واقعات تو ابھی ریسنٹ جو ڈپٹی میئر سلمان مراد صاحب ان کی یو سی میں ہوا ہے. یہ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں. میں یہ نون لیگ والے بھائی کی بات سے بالکل متفق ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ ان کی پارٹی کا بھی یہی حال ہے. احسن اقبال جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 1997 کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, ایسی سچویشن بن رہی ہے کیا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہ بیسکلی ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور تھا. اچھا, اب میں نے آپ سے پھر عرض کیا ہے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا, ہم تو کہہ رہے ہیں ہمت کریں, بلاول بھٹو صاحب تنقید نہ کریں, آئے میدان میں الیکشن لڑے. میدان میں بھائی, میدان میں یہ کہتے ہیں میچ فکسنگ. بلاول صاحب میدان میں ہیں نا, ہمارے ساتھ یہ رہے, تب میچ فکسنگ کیوں نہیں تھا پورے پاکستان میں؟ تب ان کو یاد نہیں آتا میچ فکس ہے. اچھا, کوئی میچ فکس نہیں ہے. وہ ہمت کرے, یہ اپنی ناکامی چھپا رہے ہیں. 15 سال میں انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے کراچی کے لیے. میئر آیا تب کیا کیا انہوں نے. آپ پنجاب کالونی کے انڈر پاس سے ابھی کراس کریں کلفٹن والا, تو پانی بالکل نیچے, آئے دن اس کی ٹیوب پھٹ جاتی ہے پانی لائن. کبھی نہیں دیکھا ہم نے, ہم تو وہاں سے روز گزرتے ہیں. آپ پورے کراچی کا راؤنڈ لگا لیں, کوئی ایک مجھے جگہ بتا دیں روڈ. ایک انڈر پاس انہوں نے بادرآباد والا بنایا, اس میں بھی انہوں نے ٹف ٹائل لگا دی جو فٹ پاتھ پہ لگتی ہیں, اور وہ ٹرالر گزرا تو بالکل مضبوط ہے. روڈ عام روڈ سے مضبوط ہے, پیورنگ کہاں مضبوط ہے. دوسرے دن انہوں نے بالکل ہٹائی ہے روڈ, پھر پلین کی ہے. بس اب تنقید جو ہوتی تو نہیں تو کرنا پڑتا ہے. تنقید. میں شمیلہ آپ کو ایک بات بتاؤں, پروگرام کا وقت بھی جا رہا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو موٹیو ہے وہی پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وہ حقیقی آزادی. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان, آپ سنیں, کرپٹ عناصر سے آزادی, وہ پاکستان بنائیں گے جس کی بنیاد قائد اعظم نے رکھی 1947 میں. وہ پاکستان بنایا کہ ہماری یوتھ آج اتنی بدتمیز ہو گئی ہے کہ وہ بات کم کرتی ہے, گالی گلوچ زیادہ کرتی ہے, کام بالکل نہیں کیا ان لوگوں نے. یوتھ ویل انفارمڈ ہے, وہ آپ سے جواب مانگتی ہے. یوتھ ویل انفارمڈ ہے, اور یاد رکھے کسی بھی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے وہ یوتھ پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. سو یوتھ اگر آج آپ سے پوچھ رہی ہے, ایگزیکٹلی یوتھ باشعور ہے, یوتھ آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے 70 سالوں میں کیا کیا. یوتھ نون لیگ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے پنجاب اور پورے پاکستان میں 30 سال میں کیا کیا. نون پیپلز پارٹی سے پوچھ رہی ہے کہ آپ نے انٹیریئر سندھ میں سرکاری اسکول میں جو گدھے گھوڑے باندھے اس کا کیا ہوگا. میاں نواز شریف صاحب کے کام ہی ہٹا دے تو کیا رہتا ہے پاکستان میں. پاکستان میں واقعی میں کچھ نہیں بچے, انہوں نے سب چوری کر لیا. کے پی کی حکومت بتائیں کیا کیا ادھر. کے پی کے رول ماڈل صوبہ ہے پورے پاکستان کا. وہاں پہ گورنمنٹ سکولز کی اگر ہم بات کریں, ہیلتھ سیکٹرز کی ہم بات اگر کریں, پولیسنگ سسٹم بہترین, ایجوکیشن سسٹم بہترین, ہیلتھ سسٹم بہترین. ایک سین ہے اسی پہ پورے پاکستان میں, خان صاحب نے 10 لاکھ روپے کا علاج بنائی تھی تو یہ کہتے تھے کرپشن ہے جو ابھی چل رہی ہے لاہور میں. اور جو انہوں نے کے پی میں میٹرو بنائی ہے 110 ارب میں, جو آئے دن کبھی آگ لگ جاتی ہے, کبھی وہ رک جاتی ہے, کبھی پانی لیک ہو جاتا ہے. اچھا, اب ٹائم کیونکہ بالکل کم رہ گیا, اب آپ لاسٹ مجھے آپ اپنے کمنٹس دے دیجئے.
کیا آپ کی پارٹی کا کیا بیانیہ ہے, پارٹی کیا کرنے جا رہی ہے, الیکشن کی کیا تیاریاں آپ لوگ کر رہے ہیں, اور کتنا آپ کو رسپانس مل رہا ہے؟ آگے کوئی اتحاد تو نہیں کرنے جا رہے آپ بھی؟ ابھی اس وقت تو میرے خیال میں ہم تو کارکن لیول پہ ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بڑے لیڈر نہیں ہے پیپلز پارٹی سے. کارکنان ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں, وہی تو لیڈر بناتے ہیں. وقت ہی بتائے گا. آصف زرداری صاحب جو ہے نا ابھی ایکشن میں, پورے ایکشن میں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اکیلے وہ ایکشن میں, وہ کہتے ہیں کہ بلاول ابھی بچہ ہے, اس ایکشن میں ان کو شادی کی ضرورت ہے. شادی بھی کریں گے انشاءاللہ, آپ کو دعوت دیں گے اس کی, آپ آئیے گا ضرور اس میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف ملک جا رہا ہے. لیکن 8 فروری کے بعد 100% الیکشن ہوگی, کوئی مایوسی نہیں پھیلائے. 8 فروری کو الیکشن ڈیفینیٹلی انشاءاللہ ہوگی. اس کے بعد جو حکومت آئے گی, کسی جس کو بھی عوام سلیکٹ آپ ایکسیپٹ کریں گے, ہم ایکسیپٹ کریں گے, بالکل کریں گے. یہی ہمارا چیئرمین صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا, جس کو بھی ووٹ ملیں گے, ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. چیئرمین صاحب تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. مغل صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میچ فکس ہوا ہوا. میں نے یہی تو آپ کو کہا ہے کہ کہاں ہوا ہے. وہ ہمت کریں, عوام کے بیچ میں وہ جا نہیں سکتے. وہ کیا کہیں گے عوام کو کہ ہم نے 15 سال میں کیا کیا ہے. جلسے تو کر رہے ہیں نا وہ, دیکھیں وہ بلوچستان میں وہ عوام کو بتائیں ہم نے یہ سندھ میں کام کیا, ہم نے کراچی میں یہ کام کیا, اپنے کام گنائے نا. جیسے پاکستان مسلم لیگ نون کام گناتی ہے, اپنے کام کی بنیاد پہ بات کرتی ہے. جی ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ موٹر وے بنایا, ہم نے میٹرو بنائی ہے, ہم نے ایجوکیشن کا یہ بجٹ دیا, ہم نے یوتھ دیا. آپ کی تمام کراچی کی یونیورسٹیوں میں یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم ہم لے کر آئے ہیں. اچھا, ہم نے 2013 سے 17 میں بھی دیے ہیں وفاق نے, اور ابھی بھی دیے ہم نے. نہیں دیے سندھ میں, کہاں دیے؟ نہیں ابھی ریسنٹلی دیے ہم نے, لاسٹ گورنر ہاؤس کے اندر دیے ہیں, گورنر صاحب کے ساتھ. اس میں وہ بچے لے کے, اور میں آپ سے ایک اور عرض کروں, زمینیں بھی غریبوں کو دی ہیں, جس میں معذرت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان غریبوں سے تھوڑے پیسے دے کر ان سے سائن کروا کے وہ واپس لے لیے, جو وفاق نے ان کو دی ہے زمین. سر یہ آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ کو ثبوت دینا پڑے گا. بالکل دیں گے. پھر وہی الزامات کی سیاست آ جاتی ہے. جی احسان صاحب, آپ لاسٹ اب آپ بھی بتا دیجیے. پاکستان تحریک انصاف کا یہی موٹیو ہے کہ الیکشن بالکل وقت پہ ہو, اور تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے سیم بالکل فیلڈ ہو, اور پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اجازت ہو, جلسے جلوس کی بھی اجازت ہو, ان کو الیکشن کیمپین کی بھی اجازت ہو. اور ہم بالکل پوری امید ہے کہ پورے پاکستان میں ہم کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ اس وقت پورے پاکستان کی جو عوام ہے, اسپیشلی جو یوتھ ہے, وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھ رہی ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, آج میں آپ کے پروگرام سے یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایم این اے, کوئی ایم پی اے, کوئی منسٹر, کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم چھوڑے, کوئی کارکن بھی کھڑا ہوگا بلے کے نشان سے, انشاءاللہ وہ جیتے گا, اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے اور ایم این اے وہ یوتھ کا لڑکا بنے گا انشاءاللہ. اور پاکستان کی قوم اس وقت کسی شخصیت کو نہیں دیکھ رہی ہے, بلے کا نشان, بلے کا نشان دیکھا جا رہا ہے, بلے کا. یہ اچھا, یہ جیالہ جو یہ کہتے ہیں جیالہ, تو یہ ورڈ اس طرح ہے کہ اب اپنا لیٹ سپوز بلاول کہے کہ میں جیالہ ہوں, جیالہ اگر وہ اتنا ان کو پسند ہے تو وہ چیئرمین پھر کسی جیالے کو بنائے, نہ کہ اپنی سسٹر آگے اپنے برادری کا. ایسا قابل بندہ نہیں تھا کہ جس کو چیئرمین بنایا جائے. بہت سارے ہمارے پاس بہت سارے قابل ہیں, لیکن آپ لوگ کے پاس ان کا قابل, آپ بینگ اے یوتھ ممبر, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی قابلیت دیکھ کے کیپٹن وقت اب اوکے بالکل. ریاض مغل صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے, فہد علی بٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ, احسان خٹک صاحب بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین, مہنگائی کے ستائے عوام جو بجلی, گیس اور بچوں کی فیسز اور اشیاء خورنوش کی مہنگائی سے پریشان ہیں, وہ انہی ساری جھنجھٹوں میں الجھے ہوئے ہیں, لیکن ان کے مسائل پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچیے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.